آج میں آپ کو 6 ایسی ٹیکنیکس اور پریکٹسز بتانے جا رہا ہوں جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں کرتے ہو تو خود کو سکسیس کے لیے ری پروگرام کر سکتے ہو. اور یہ محض کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے بلکہ انتہائی ریئلسٹک اور پریکٹیکل قسم کا کانسیپٹ ہے. کیونکہ ہم میں سے ہر انسان کامیابی یا ناکامی کے لیے بہت پہلے سے پروگرام یا تو ہو جاتا ہے یا اس کو پروگرام کر دیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اس پروگرامنگ کا احساس یا ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں، جس طرح کی ہماری ایجوکیشن، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، جس طرح کے بھی زندگی میں ہم تجربات کرتے ہیں اور اس سے نتیجے اخذ کرتے ہیں یا وہ نتیجے ہمیں بتائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب مل کر ایک خاص انداز میں ہماری پروگرامنگ کر دیتے ہیں فار سکسیس اور فیلئر. پروگرامنگ کا مطلب ہماری خاص انداز سے ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اسی ذہن سازی کو اپنی ایک الٹیمیٹ ریئلٹی سمجھتے ہیں، پوری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی پہلے سے پروگرامنگ ہو سکتی ہے تو پھر دوبارہ سے ری پروگرامنگ بھی ہو سکتی ہے. اور اسی بات کو 1960 میں ڈاکٹر میکسویل مالٹز، جو کہ ایک امریکن کاسمیٹک سرجن تھے، چہرے کی پلاسٹک سرجری کیا کرتے تھے، انہوں نے محسوس اس وقت کیا جب ان کے پاس جو پیشنٹس آتے تھے چہرے کی سرجری کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ پیشنٹس آفٹر دا سرجری بہت زبردست محسوس کرتے ہیں، کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی زبردست تبدیلی آئی ہے، ان کا چہرہ تبدیل ہو چکا ہے. لیکن کچھ ایسے پیشنٹس تھے جو سرجری کے باوجود، پرفیکٹ سرجری کے باوجود دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ ابھی بھی نشان موجود ہے، ان کو اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہی نہیں ہوتی. اینڈ دس انٹریگڈ ڈاکٹر میکسویل مالٹز کہ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر کیا ریزن ہے کہ جب پروسیجر بھی ایک ہے سرجری کا اور پرفیکٹ سرجری ہو بھی رہی ہے تو وائی سم آف دا پیشنٹس فیل کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اینڈ دین انہوں نے اپنے سامنے اپنی ساری زندگی کا جو میڈیکل کیریئر ہے اس کی ریسرچ کو سامنے رکھا، ان پیشنٹس کے فیڈ بیک کو سامنے رکھا جو بہتر محسوس کرتے تھے، ان کے فیڈ بیک کو بھی سامنے رکھا جو سرجری کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہیومن سائیکالوجی کا بڑا ڈیپلی مطالعہ کیا، اس پہ ریسرچ کی، کنسلٹیشن کی. And then he reached a conclusion. اور وہ کنکلوژن یہ تھا کہ there is only one reason جس کی وجہ سے کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کرتے، اور اگر اس ریزن کو ٹھیک کر لیا جائے تو بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اینڈ فار دیٹ میٹر انہوں نے ایک بڑی فینومینل بک لکھی، سائیکو سائبرنیٹک، جس کے اندر انہوں نے وہ تمام آئیڈیاز اور کانسیپٹس کو ایک سسٹم آف آئیڈیاز کی صورت میں پریزنٹ کیا. اور جس نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا آنے والے دنوں میں اس کی زندگی میں بہت زبردست تبدیلی آئی. اینڈ دے سیڈ کہ جو اس کتاب کے سسٹم اور آئیڈیاز کو انہوں نے جب اپنی زندگی میں اپلائی کیا تو ان کی زندگی میں کانفیڈنس آیا، ان کی زندگی میں پہلے سے زیادہ خوشی آ رہی ہے، پہلے سے زیادہ وہ کامیابیوں کو آسانی سے سمیٹ پا رہے ہیں. سو آن دا بیسس آف دیٹ کانسیپٹ اینڈ سم ادر کانسیپٹس میں آپ کے سامنے یہ جو 6 پریکٹسز بتانے جا رہا ہوں. اف یو اپلائی دیم ان یور لائف، اف یو پریکٹس دیم ریگولرلی ان یور لائف، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں انداز سے ری پروگرام کر سکو گے فار سکسیس. بیکاز مینٹلی اور فزیکلی جب تک آپ الائن نہیں ہوتے، جب آپ دونوں کی اکٹھی پروگرامنگ نہیں ہوتی تو آپ کو سکسیس اتنی آسانی سے نہیں ملتی. یو کیپ اسٹرگلنگ فار دیٹ، بٹ ونس آپ مینٹلی اور فزیکلی الائن ہو جاتے ہو تو پھر سکسیس حاصل کرنا قدرے آسان ہو جاتی ہے. ڈاکٹر میکسویل مالٹز نے جو اپنے آئیڈیاز ڈسکس کیے اس کتاب کے اندر، جو کانسیپٹ ڈسکس کیے، وہ ایسے نہیں ہیں جو کبھی آپ نے سنے ہی نہ ہو یا کبھی اپنے زندگی میں اپلائی نہ کیا ہو، بلکہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں آپ سنتے بھی رہتے ہو اور اپنی زندگی میں تو ہر وقت ان کو اپلائی کر رہے ہو، لیکن اپنے اگینسٹ. اٹس لائک اے پاور جو انسان کو خدا نے دی ہے، لیکن انسان کو جب اس کا ادراک نہیں ہوتا، جب آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے تو اسی طاقت کو آپ اپنے خلاف استعمال کر رہے ہو. جیسے کہ کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس دنیا میں زمین پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں آپ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو دیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہو، ایکسپیرینسز کرتے ہو، لیکن کبھی آپ نے نوٹس نہیں کیا ان چیزوں کو. جیسے کہ درختوں کے اوپر پھل لگتے ہیں، صدیوں سے لگتے آ رہے ہیں، زمین پر گرتے ہیں، کبھی کسی نے نوٹ نہیں کیا، کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ پھل زمین پر آخر کیوں گرتا ہے. دیر واز اے مین کالڈ نیوٹن جس نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ آخر کوئی تو ریزن ہے کہ یہ جو پھل لگتا ہے درخت پہ یہ زمین پر گرتا ہے، اور پھر لا آف گریوٹی جو تھا ڈسکورڈ ہوا. بالکل اسی طرح سے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کوئی پاور ہے جس کو صحیح طریقے سے آرگنائز کر کر آپ نے استعمال کرنا، اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے کرو گے تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ کر سکتے ہو، تو تبھی اس طاقت کو فائدہ اٹھا کے، جو کہ اکثر سکسیسفل لوگ جن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ اس طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو اپنے اگینسٹ یوز کریں، وہ اپنے فائدے میں یوز کرتے ہیں.
सो जो कॉमन फैक्टर, द ओनली वन रीजन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज ने डिस्कवर की थी अपने पेशेंट के फीडबैक को एनालाइज करने के बाद, वो जो अपने आप को सर्जरी के बाद बेहतर महसूस करते थे और वो जो सर्जरी के बाद अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करते थे, वो ये थी कि उनका इमेज, सेल्फ इमेज, वो इमेज नहीं जो आप अपना आईने में देखते हो, वो इमेज जो आपने अपने बारे में यहाँ पर बनाया है, दैट इज योर प्रोग्रामिंग, दैट इज योर आइडेंटिटी। वो है रियल आइडेंटिटी जिसके मुताबिक इंसान आईने में या तो खूबी देखता है या खामी देखता है। यानी अगर आपका सेल्फ इमेज बेहतर नहीं है, आपकी आइडेंटिटी बेहतर नहीं है, तो डेफिनेटली आप वैसे ही सोचोगे और जैसा सोचोगे फिर वैसे ही एक्ट करोगे। तो जैसा इंसान सोचता है, जैसा एक्ट करता है, फिर उसकी जिंदगी में वैसे ही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज डिस्कवर्ड कि जिन लोगों का सेल्फ इमेज बेहतर था वो सर्जरी के बाद खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे, उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि उनके चेहरे में तब्दीली आई है। लेकिन जिन लोगों का सेल्फ इमेज बेहतर नहीं था, उन्हीं को अपने चेहरे के ऊपर अभी भी निशान महसूस होता था, वो अपने आप को उसी पुराने चेहरे के साथ आइडेंटिफाई करते थे। सो द ओनली थिंग इज, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको अपनी उस आइडेंटिटी को, उस सेल्फ इमेज को जो यहाँ पर है, उसको समझना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज ने जब इस बात को समझा तो उन्होंने इसके मुताबिक अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना शुरू किया, एंड देन ही फाउंड द फिनोमिनल रिजल्ट्स। उन्होंने देखा कि वही पेशेंट्स जिनका पहले सेल्फ इमेज बेहतर नहीं था, जब उनका सेल्फ इमेज बेहतर होना शुरू हुआ तो उनको अपनी जिंदगी में तब्दीलियां नजर आनी शुरू की। दे स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड इफ यू वांट टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जिसके साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, जिस इमेज के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, वो कैसा है। पहले उसको चेंज करने की जरूरत है। इफ दैट सेल्फ इमेज इज नॉट परफेक्ट, इज नॉट गुड, यानी जिसकी वजह से आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा डाउट्स महसूस होते हैं, अब अपनी एबिलिटीज को जज करते हो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, तो आपको सबसे पहले उस सेल्फ इमेज को ठीक करने की जरूरत है। सो द फर्स्ट स्टेप, अपने सेल्फ इमेज को पहले समझना है। वो कैसे होगा? दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में खुद को जानने की कोशिश करना। खुद को कैसे जानेंगे? सबसे पहले देखा करो कि आपके मुंह से अपने बारे में कैसे अल्फाज निकलते हैं, आप अपने बारे में खुद को क्या महसूस करते हो, आपके जो एक्शंस हैं, जो भी जिंदगी में डिसीजंस लेते हो, जो भी एक्शन लेते हो, वो क्या आखिर सोच के लेते हो, खुद को किस जगह पर रख कर देखते हो, खुद को किस जगह पर रख कर ये डिसीजन लेने की कोशिश करते हो। बड़े डिसीजंस लेते हो या नहीं लेते हो, छोटे डिसीजन लेते हो, वो किसी ने डिक्टेट किए हैं या खुद से आपका मानना है कि ऐसे डिसीजन लिए जाने चाहिए। तो आपको अपने मुंह से निकले हुए अल्फाज, अपने डिसीजन लिए हुए अपने जो एक्शन है वो करते हैं, उन सबको एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके अंदर कौन से महसूसात चलते हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं खुद के बारे में। जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है उस वक्त आप अपने आप को कहाँ रखते हो, लोगों के बीच में खुद को कहाँ महसूस करते हो, लोगों के बीच में रहकर अपने बारे में कौन से अल्फाज कहते हो, लोग जो आपको आपके बारे में अल्फाज कहते हो उनके बारे में आप क्या महसूस करते हो। इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको महसूस होना लग पड़ेगा कि आपका जो अंदर बना हुआ आपका अपना ज़ाती इमेज है वो किस किस्म का है, वो कॉन्फिडेंट इमेज है या वो कॉन्फिडेंट इमेज नहीं है, वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव इमेज है। सो जब आपको ये पता चल जाता है कि जो आपका इमेज है, सेल्फ इमेज जो अपने बारे में है वो कैसा है, तो देन कम्स द सेकंड स्टेप। और वो सेकंड स्टेप ये है कि जो भी इमेज आपके दिमाग में अभी बना है अपने बारे में, ये आखिर बना कैसे है। तो सारी जिंदगी जो बातें आप अपने बारे में सुनते आए या जो खुद से कहते आए, जिंदगी में जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किए, उनके जो नतीजे निकले या जो नतीजे आपको बताए गए, उनको अगर आपने हकीकत मान लिया, हतमी सच मान लिया खुद के बारे में, तो दे हैव बिकम योर बिलीव्स, वो आपके बिलीव्स बन गए हैं खुद के बारे में। और इन बिलीव्स के बारे में जो भी आप अपने बारे में बनाते हो, मैक्सवेल माल्ट्ज ये कहता है ये किसी भी इंसान का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बन जाता है फॉर सक्सेस और फेलियर। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके बिलीव्स अपने बारे में बन गए, अगर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो उसके मुताबिक ही वो आप जिंदगी में एक्ट करोगे, कामयाबी हासिल करोगे या नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके बिलीव्स पॉजिटिव हैं सक्सेस के मामले में अपने बारे में, तो जिंदगी में जितनी मर्जी रुकावटें आ जाएं, आप उनको अबूर करते हुए यू विल गेन सक्सेस। लेकिन अगर आपके अपने बारे में या सक्सेस के बारे में बिलीव्स बड़े नेगेटिव हैं, तो बहुत आसान होते हुए भी छोटी सी रुकावट भी आएगी तो आप गिव अप कर दोगे, आप उसको हासिल नहीं कर पाओगे। तो सो इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपका ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है ना, ये आपके अपने हाथ में है। इसको आपने बनाना है, अपने बिलीव्स अपने बारे में आप बना सकते हो और वो बनाते भी रहते हो। मिसाल के तौर पर
ज़िंदगी में कभी आपने लोगों पर ट्रस्ट किया होगा, आपका ये बिलीफ होगा, आपका ये मानना होगा कि लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए, लोग अच्छे होते हैं। लेकिन ज़िंदगी में फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जब आपको धोखा मिला होगा, जब आपने महसूस किया होगा कि नहीं, लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जाता, और फिर किसी ना किसी तरीके से आपने इस बात को बार बार अपने जहन में अनजाने में दोहराते हुए खुद को कन्विंस कर लिया होगा कि लोगों पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो इन दिस वे यू मेड अनदर बिलीफ जिसका आपको पता नहीं था। फर्क यह है कि आपको इसका पता नहीं था, लेकिन अब आप कॉन्शियसली बाय चॉइस अपने बिलीफ बनाने जा रहे हो। जब हम ना चाहते हुए अपने बिलीफ्स बनाते हैं, उस वक्त तक बहुत सा वक्त हमारा ज़ाया हो चुका होता है, बहुत सारे लॉसेज हम अपनी ज़िंदगी में कर चुके होते हैं। लेकिन व्हेन यू लर्न ऑल दीज थिंग्स, और आपको ये पता चलता है कि सारी गेम जो है वो इंसान के अपने हाथ में है, उसके अपने हाथ में कि वो अपने बिलीफ्स कैसे बनाए और उस बिलीफ्स के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ देख सकता है, तो फिर आपको बाय चॉइस ये एक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले ये देखा करो कि आपके खुद के बारे में जहन में कौन से ख्यालात आते हैं। जो भी ख्यालात आते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा नेगेटिव आते हैं, अपनी इंटेलिजेंस पे शक करते हो, अपनी स्मार्टनेस पे शक करते हो, या आप अपने किसी पोटेंशियल को डाउट की निगाह से देखते हो, या दूसरों के नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश करते हो, उसको चेक करो, उसको राइट ऑन द पेपर। और देन द सेकंड स्टेप इज़ ये देखने की कोशिश करो कि ये मेरे जहन में ख्याल बार बार क्यों आता है, ऐसा कौन सा इवेंट मेरी ज़िंदगी में हुआ था कि मेरे दिमाग में मेरे बारे में इस किस्म के ख्यालात आने शुरू हो गए। गो टू दैट इवेंट, दैट इज़ द सेकंड स्टेप। उस इवेंट पे जाओ और फिर ये अपने आप को कन्विंस करो कि ये महज एक इवेंट था, इट्स नॉट अ परमानेंट रियलिटी, ये अल्टीमेट हकीकत नहीं है। और उसके पैरेलल अपना जो बिलीफ बनाना चाहते हो उसको एक स्टेटमेंट की तरह पेपर पे लिखो। दैट इज़ वाई आई से कि ये कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी जो आपके साल साल बचा सकती है। जब आपको ये नहीं पता होता, आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते, तो बहुत सारे साल ज़ाया हो जाते हैं। चीज़ें तो चेंज हो जाती हैं, बदल देते हैं बहुत से लोग अपने अंदर, लेकिन उस वक्त तक वक्त ज़ाया हो चुका होता है। सो राइट दैट स्टेटमेंट ऑन द पेपर, और उसको फिर अपने दिल में उठते बैठते हर वक्त दोहराते रहो, यहाँ तक कि आपके अंदर ये फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए, आपके जिस्म के अंदर, आपकी रूह के अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग पे वो असर कबूल होने लग पड़े कि आप वैसे हो। एंड दीज आर कॉल्ड, बेसिकली साइंस की ज़ुबान में इसको कहते हैं अफर्मेशंस। यानी जब आप किसी चीज़ को बार बार दोहराते हो तो ये अफर्मेशंस होती हैं, या खुद को ऑटो सजेस्ट करना। अब ये चीज़ें भी कोई नई नहीं है, ये चीज़ें आप करते रहते हो। ये आप जिसको हम जैसे कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, तो लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक बार बार अपने आप से टॉक करेंगे, इसका क्या फ़ायदा है। तो आप हर वक्त टॉक ही तो कर रहे हो, अपने दिमाग को जो भी बातें कह रहे हो वो उसके लिए सजेशन ही है, ऑटो सजेशन ही है। जिन लोगों में उठते बैठते हो जो हर वक्त नेगेटिव बातें करते रहते हैं, वो दिमाग के लिए तो सजेशन है, आपके लिए बातें हैं, लेकिन दिमाग के लिए एक ऑर्डर है, एक इंस्ट्रक्शन है। जब वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं तो वो अफर्मेशंस कहलाती हैं। तो जो भी कोई बाहर से आपके दिमाग में बात जाती है, या जो आप खुद कहते हो या लोग कहते हैं नेगेटिव, वो दिमाग के लिए एक ऑर्डर, एक सजेशन ही है। फ़र्क ये है कि आप अपनी मर्जी से खुद से सिलेक्ट करो पॉजिटिव चीज़ें और उनको दिमाग को पहुंचाओ, ऑटो सजेस्ट करो। और जब आप बार बार दोहराते हो, जिसे हम कहते हैं कि अफर्मेशंस करना, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में तब्दीली आनी शुरू होती है, आपके बिलीफ्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके बिलीफ्स अपने बारे में चेंज होंगे, वैसे वैसे आपका जो सेल्फ इमेज है खुद के बारे में, वो बदलना शुरू होगा। जैसे ही बिलीफ्स बदलेंगे, जैसे ही आपका सेल्फ इमेज बदलेगा, आपके रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो जो तीसरा स्टेप है, बेसिकली ये उस पूरे प्रोसेस को जिसमें आपने अपना नया सेल्फ इमेज बिल्डअप करना है, जिसमें आपने अपने बारे में खुद से पॉजिटिव बिलीफ बनाने हैं, उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और द टूल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू बेसिकली इज, जो ऑलरेडी आप यूज करते हो लेकिन अपने खिलाफ यूज करते हो, दैट टूल इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब यानी आप तस्वरात की दुनिया में जाते हो, इमेजिनेशन में जाते हो, अपने पर्दा स्क्रीन पर, तस्वरात की पर्दा स्क्रीन के ऊपर अपनी दुनिया क्रिएट करते हो, लेकिन बाय चॉइस नहीं करते, अपने आप को जाने बगैर करना शुरू कर देते हो। क्योंकि इंसान के दिमाग में जो 95% ख्यालात आते हैं, वो थॉट्स आते हैं, वो सब रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, बार बार एक ही तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं। इंसान 5% कॉन्शियसली नई थिंकिंग करता है, वो भी तब जब कोई प्लानिंग करनी होती है, किसी चीज़ के बारे में सोचना होता है, बैठता है तो फिर उसके बारे में सोचने की कोशिश करता है। तो कॉन्शियस थॉट किसी भी इंसान के जहन में सिर्फ 5% होते हैं, 95% रिपिटेटिव नेचर के होते हैं। और उन 95% में 80% नेगेटिव ख्यालात होते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि आप सारा दिन
تصورات کی دنیا میں رہتے ہو, ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہو. لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹیکنیک ہے, اس کو ایسے استعمال کرنا چاہیے, تو یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ اباؤٹ دس, بیکاز آپ کے بلیفس ایسے بنے ہیں نا. لیکن ان فیکٹ آپ اسی چیز کو استعمال کر رہے ہو, سارا دن آپ نیگیٹو خیالات میں رہتے ہو, ان کے بارے میں سوچتے ہو اور وہ کریٹ کرتے ہو, ان کو محسوس کرتے ہو, پھر جیسے محسوس کرتے ہو پھر اسی فیلنگس کے مطابق آپ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. پھر جو ایکٹ کرتے ہو پھر اسی قسم کے آپ کے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ناؤ یوز دیٹ پاور آف امیجنیشن اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو امیجن, ویژولائز کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کس قسم کے انسان بننا چاہتے ہو, خود کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو, خود کیسے بیہیو کرنا چاہتے ہو, کس قسم کے ایکٹس کرنا چاہتے ہو, کس قسم کے ڈیسیژن کرنا چاہتے ہو, کس قسم کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہو, کس طرح کی چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو. اس کا ایک پورا پیکج بنا کے اس کو ویژولائز کرنا, خاص ٹائم پر یا مختلف اوقات میں جیسے جیسے آپ کو وقت ملے اس کو ویژولائز کرنا, بار بار ویژولائز کرنا, اور ساتھ ساتھ وہ پازیٹیو سیلف ٹاک جس کو میں نے کہا تھا افرمیشنز یا آٹو سجیسشن, دماغ کو سجیسٹ کرتے رہنا کہ آپ ایک نئے انسان ہو, آپ اس قسم کے انسان ہو, آپ کامیابی کے لیے بنے ہو, آپ زندگی میں بڑی اچھی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہو, آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں, آپ کی زندگی میں کامیابیاں, جو ٹارگٹ آپ سیٹ کرتے ہو, جو گول آپ سیٹ کرتے ہو اس کو بڑی آسانی سے اچیو کر لیتے ہو. آپ کی زندگی میں اگر کوئی پرابلمز آتے ہیں, آبسٹیکلز آتے ہیں, آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ آپ ان آبسٹیکلز کو اوور کم کر لیتے ہو. آپ کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں, لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, کائنات آپ کے ساتھ مل جاتی ہے, سپورٹ کرتی ہے, اور آپ وہ ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہو. ناؤ ود دا کمبینیشن آف آل دیز تھنگس, اس کو آپ نے جتنی تیزی سے امیجن کیا, اس کو ویژولائز کیا, اس کو فیل کیا, آپ دیکھو گے آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کے اندر آپ کے جو بلیف سسٹم ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کا سیلف امیج جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گا, اور مینٹل طور پر یعنی مینٹل پلان کے اوپر یہ ساری چیزیں جب چینج ہو جاتی ہیں, دین کمز دا فزیکل پلان, جہاں پر آپ کو تبدیلی لانے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کا مائنڈ پہلے سے پروگرامڈ ہوتا ہے, اس کو ری پروگرام کرنا پڑتا ہے, تو باڈی بھی اسی طریقے سے پروگرامڈ ہوتی ہے, اس کو بھی ری پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, آپ کئی دفعہ زندگی میں پلان کرتے ہوگے کہ میں ایسے ڈسپلن سے صبح اٹھا کروں گا, یہ کام کیا کروں گا, اینڈ یو سیٹ این الارم, یو سیٹ ایوری تھنگ, بٹ وین یو نو جب الارم بجتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ سستی طاری ہونی شروع ہوتی ہے, بیکاز باڈی اس کے مطابق ابھی ٹرین نہیں ہوئی. آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. یا آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہو, بڑے جوش کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہو, یا کوئی بھی نیا کام کرنے کی کوشش کرتے ہو, لیکن جیسے ہی پہلا آبسٹیکل آتا ہے تو آپ اس کو گیو اپ کر دیتے ہو, یا آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہو, بیکاز آپ کی باڈی بھی اس مائنڈ کے مطابق الائن نہیں ہوئی. سو یو ہیو ٹو الائن بیسیکلی مائنڈ کو, یعنی سائیکولوجیکلی بھی اور فزیکلی بھی خود کو الائن کرنا پڑتا ہے. سو فزیکلی الائن کرنے کے لیے ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو 3 امپورٹنٹ بٹ ویری سمپل اسٹریٹجیز. سو فزیکل لیول کے اوپر اگر اپنے آپ کی ری پروگرامنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بڑے ہی سمپل سے 3 سٹیپس آپ کو لینے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ یہ جو ہماری باڈی ہے نا, یہ عادتوں کا مجموعہ ہے. ہم پہلے اپنی عادتیں بناتے ہیں, وی میک آور ہیبٹس, اور پھر وہ جو ہماری ہیبٹس ہیں وہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں, ہماری لائف ڈیسائیڈ کرتی ہیں. اور ہیبٹس کے ہیں وہ آٹومیٹک ہمارا بیہیویئر ہے, جس کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا, خود بخود ہونے شروع ہو جاتے ہیں. عادتیں بن جاتی ہیں, لیکن عادتوں کو چینج کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر اپنی عادتیں بنانی چاہیے. جو پہلے عادتیں بن گئی ہیں, اگر وہ کام نہیں کر رہی تو ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو فرسٹ اسٹیپ از ویری سمپل کہ آپ کو ایک دم سے ساری عادتیں چینج نہیں کرنی, چھوٹی چھوٹی عادتیں چینج کرنی ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے ہیں, تاکہ اپنے آپ کو پہلے عادت بناؤ, ایک نئی عادت کہ انکمفرٹیبل رہنا سیکھو, انکمفرٹیبل کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا سیکھو. عادت چینج کرنا اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, ایک نئی سچویشن میں جانا پسند نہیں کرتے. لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی عادتوں کو چینج کرنا شروع کریں, نئی ان کی جگہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بنائیں, یعنی ہم تھوڑی دیر کے لیے انکمفرٹیبل ہوتے ہوئے کمفرٹیبل فیل کریں, تو ایک وقت آئے گا کہ اگر ہمیں بڑی عادت کو چینج کرنا ہے تو اس وقت جب ہم انکمفرٹیبل ہوں گے تو اس کو ہم برداشت کر لیں گے. سو دس از واٹ جیمس کلیئر سیڈ ان ایٹامک ہیبٹس, اپنی بک میں کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں پہلے بدلنے کی کوشش کرو. دا فرسٹ اسٹیپ از ٹیک ون اسمال ہیبٹ, جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہی, اس کو چینج کرنا ہے. اس کے بالکل پیرالل آپ کو ایک نئی ہیبٹ کریٹ کرنی ہے, ایک نیا ایکٹ کریٹ کرنا ہے جس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے, کیونکہ جب آپ ایک ایکٹ کو بار بار پریکٹس کرتے ہو تبھی وہ آپ کا آٹومیٹک بیہیویئر یعنی آپ کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. سو نئی ہیبٹ بنانے کے لیے دا سیکنڈ اسٹیپ از اگین اندر ٹیکنیک آف جیمس کلیئر, ہیبٹ اسٹیکنگ. ہیبٹ اسٹیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نئی ہیبٹ بنانی ہے تو اس کو کسی پہلے والی جو آلریڈی آپ ہیبٹ ہے آپ کی ہے اسٹیبلشڈ ہیبٹ, اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا, تاکہ اس ایکٹ کو کرتے ہوئے آپ کو زیادہ انکمفرٹیبل محسوس نہ ہو.
مثال کے طور پر مجھے یاد ہے when I was a college student, تو میرا سٹنگ پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے سامنے قائد اعظم کی ایک تصویر تھی. میں اس پوسچر کو، قائد اعظم کے پوسچر کو کاپی کرتا تھا، صوفے پہ بیٹھتا تھا، بالکل اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا. اب چونکہ وہ میرے پوسچر نہیں تھا، وہ میری ہیبٹ نہیں تھی، تو میرے اندر سے جو سیلف ڈاؤٹ ہے میرا اپنا، وہ مجھے بڑا کرٹیسائز کیا کرتا تھا. مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ جاتا تھا، میں اس کو پریکٹس نہیں کر پاتا تھا. یا سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ میرے بڑے بھائی میرے پاس سے گزرتے تھے تو وہ مجھے دیکھتے تھے کہ عجیب و غریب پوسچر میں بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، پہلے کبھی ایسا نہیں کیا اس نے، تو وہ میرا مذاق اڑاتے تھے. تو میں دونوں چیزوں کی وجہ سے، یعنی اندر کے سیلف ڈاؤٹ اور کرٹیسزم کی وجہ سے اور بھائی کے کرٹیسزم کی وجہ سے اس پریکٹس کو کنٹینیو کرنے نہیں پا رہا تھا. سو ایک دن میرے دماغ میں خیال آیا کہ چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، میں کتابیں پڑھتا ہوں، تو میں جب بیٹھا کروں گا یعنی کتاب پڑھنے کے لیے تو میں اسی پوسچر میں بیٹھوں گا. Now just look at that کہ بک ریڈنگ was already my habit, it was my good habit. لیکن میں نے اس کو کنڈیشن کیا کر دیا کہ جب میں پڑھنے بیٹھوں گا تو میں اسی صوفے پر اسی انداز میں اسی پوسچر میں بیٹھنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے اندر بھی سیلف ڈاؤٹ نہ آئے اور اگر میرے بھائی گزرے ہیں تو وہ مجھے کرٹیسائز کرنے کی کوشش نہ کریں. And I did this exactly in the same way for a long period of time کہ آہستہ آہستہ میرے بھائی نے بھی مجھے کرٹیسائز کرنا بند کر دیا. میرے اندر کے جو سیلف ڈاؤٹ ہے وہ بھی بند ہونے شروع ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ پڑھائی کے ساتھ میں جب بیٹھتا ہوں تو میرے پوسچر جو ہے وہ سیدھا ہونا شروع ہو گیا. دس از واٹ جیمس کلیئر سیز کہ ہیبٹ اسٹیکنگ، یعنی آپ کو پہلے سے کوئی اسٹیبلش ہیبٹ کے ساتھ اپنے جو نیا ایکٹ آپ نے کرنا ہے اس کو ملاؤ اور اس کو رپیٹ کرو، کیونکہ جب آپ ایک ایکٹ کو بار بار رپیٹ کرتے ہو دین اٹ بیکمز یور ہیبٹ. سو ان دس وے ہیبٹ کو ٹرانسفارم کرنا آسان ہو جائے گا، نئی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. آپ ایک نئے ایکٹ کے ساتھ انکمفرٹیبل میں بھی کمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دو گے. سو اف یو ڈو دس تو سلولی اینڈ گریجولی آپ اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو کسی پرانی ہیبٹ کے ساتھ لنک کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بدل سکتے ہو اور اپنی باڈی کو ریپروگرام کر سکتے ہو. اینڈ دا تھرڈ اسٹیپ از آلسو ویری سمپل، اور وہ اسٹیپ یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں جتنے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی اچیومنٹ کے بعد خود کو کامیاب نہیں سمجھتے. وہ پہلے سے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، اور یہ بہت آسان ہے خود کو کنونس کرنا کہ آپ کامیاب ہو، کیونکہ آپ نے کبھی اس طرح کی عادت نہیں بنائی. آپ یا ہم سب لوگوں کا ذہن کچھ اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ ہم جب تک کوئی بڑی چیز اچیو نہ کر لیں خود کو سکسیزفل نہیں سمجھتے، جبکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایسی بے شمار ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہے. ہم ان ایکٹیویٹیز کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان کو اچیو کرتے ہیں، لیکن کوئی چونکہ اپریشیٹ نہیں کرتا، کوئی اس کو اکنالج نہیں کرتا، کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، تو ہمیں وہ چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس نہیں لگتی. اس لیے ہمارا جو برین ہے وہ کنونسڈ ہی نہیں ہے کہ ہم پہلے سے کامیاب ہیں یا ہم کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. سو دا سمپل اسٹریٹجی از کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ڈیلی کی جتنی روٹین ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہو یا جو بڑے کام کرتے ہو ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو، بے شک بڑے کام ہیں لیکن ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو اور ان کو اچیو کر لیتے ہو، ان کو ایز اے گول سیٹ کیا کرو. ٹو گیو کمانڈ ٹو یور مائنڈ کہ آپ نے اپنے لیے ایک نیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اور اس ٹارگٹ کو آپ نے خاص ٹائم کے اندر اچیو کرنا ہے. وین یو گیو دس کائنڈ آف کمانڈ تو برین کو چونکہ آرڈر چاہیے، برین اس کو ایک خاص آرڈر کے طور پر، ایک خاص کمانڈ کے طور پر ایکسیپٹ کرے گا کہ یو ہیو سیٹ اے ٹارگٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو اچیو اٹ. اور جب آپ اس کو اچیو کرو گے، جو کہ ڈیلی بیسس پہ آپ اچیو کرتے ہو، یعنی وہ کام کمپلیٹ کرتے ہو، تو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے خود سے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سیلیبریٹ کرے یا نہ کرے، خود کو اپریشیٹ کرنا سیکھو، خود کو اس بات کو اکنالج کرنا سیکھو، خود کو سیلیبریٹ کرنا شروع کرو، خود کو ادھر یہاں پر ٹیپ کرنے کی کوشش کرو. یہ بتاؤ کہ یس یو ہیو سیٹ اے ٹارگٹ اینڈ دین یو ہیو اچیوڈ دا ٹارگٹ. تو اس سے کیا ہوگا کہ برین کو اور باڈی کو یہ سگنل جائیں گے کہ آپ آلریڈی کیسے انسان ہو جو گول سیٹ کرتے ہو اور گول سیٹ کرنے کے بعد اس کے لیے کوشش کرتے ہو اور اس کو بڑی آسانی سے اچیو کر لیتے ہو. ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ دس تو آپ کے برین اور باڈی کو یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ یو آر آلریڈی سکسیزفل پرسن. اینڈ ان دس وے بائی دا کمبینیشن آف سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل دیز ٹولز اینڈ پریکٹسز، آپ دیکھو گے کہ سلولی اینڈ گریجولی، کیونکہ ایک دم تو نہیں ہوگا، اتنے عرصے سے اتنی لمبی چوڑی پروگرامنگ ہوئی ہے فیلئر کے لیے، تو اب آپ اپنے آپ کو جب سلولی اینڈ گریجولی تھوڑے صبر کے ساتھ چلو گے، اب دیکھو گے کہ آپ پورے کے پورے ٹرانسفارم ہو چکے ہو. آپ کا مائنڈ بھی اور آپ کی فزیکلٹی بھی جو ہے وہ سکسیس کے لیے ٹرانسفارم ہو چکی ہے، ری پروگرام ہو چکی ہے. اینڈ دس از دا وے یو کین اسٹرگل ود یور سیلف فار دا سکسیس. بیکاز زندگی جو ہے وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، یہ ایک مسلسل کنسٹرکشن کا نام ہے، خود کے ساتھ جدوجہد کرنا پڑتی ہے. اب کانشیسلی اپنے ساتھ کوشش کرو کہ اپنے مینٹل اسٹیٹ کو اور اپنی فزیکل اسٹیٹ کو ری پروگرام کرو
for the success.